ضرورت زمانہ کے اعتبار سے علماء اس کی اجازت دیں گے. اور تیسری وہ چیز ہوگی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. جو اصل دین ہے وہ تو اصل دین ہے، یعنی جو قرآن سے براہ راست ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ تو اصل ہے، اسے تو اختیار کرنا. پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے جو امپورٹنس جس چیز کی اور اس زمانے کے علماء اجازت دیں وہ بھی شریعت کے دائرے میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ بات تھوڑی سی مشکل آپ کو لگے گی، میں سب سے گزارش کرتا ہوں ذرا سمجھیں، سیکھیں باتوں کو. خالی یہ نہیں کہ سیدھے سیدھے کو فضیلت کا وظیفہ دے دے، کوئی نوافل بتا دے، ہم کہیں بڑی ذمہ ہو گیا. تھوڑا سا میری سی بات سمجھیں، آپ بہت فائدہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں. اور اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ علماء، مفتیان کرام، مجتہدین کو پیدا کرے گا جو نئے مسائل کا حل بتائیں گے جو پہلے موجود نہیں تھا. آج آپ بٹ کوائن کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں، لائیں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے ہی نہیں. کورونا ٹیسٹ کا ثبوت بتائیں، حالت روزہ میں سے روزہ ٹوٹے گا کہ ٹوٹے گا، بتائیں کوئی نظیر پیچھے ہے، نہیں پتہ چلے گا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جو نئے نئے تجارت کے طریقے ہیں بتائیں، پیچھے قرآن و حدیث میں سے ایک طریقہ مجھے بتا دیں، نئے نئے طریقے ہیں. تو اس کے لیے ہر دور میں پھر کچھ علماء چاہیے. اسی طرح بہت سے معمولات ہمارے اندر سرائیت کر جاتے ہیں، ان سے کون سا ٹھیک ہے، کون سا نہیں، اور کون سا کس حد تک صحیح ہے، پھر خرافات میں داخل ہے، یہ وہ علماء بتائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا اولی الامر منکم کی بھی اطاعت کرو. یہ اس سے ثبوت ہوا کہ اصل دین کے علاوہ بھی ایک چیز ہوگی کہ جس کو ہر زمانے کے علماء بتائیں گے، ہاں یہ صحیح آپ اختیار کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہوگی وہ ہوگی جو ایک نئی آپ ایجاد کریں گے جو اصل دین کے بھی خلاف ہوگی، جس کو اولو الامر منکم بھی منع کر رہے ہوں گے، اور وہ ہوگی بدعت، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اصل دین تو آپ کو میں نے بتایا، اولی الامر منکم علماء آپ کو بتائیں گے. تیسری چیز آ گئی بدعت. یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم کے دور کے بعد جو کچھ دین میں یا دنیا میں نیا پیدا ہوا اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور یہ ذرا توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا. بدعت کی تعریف میں بڑے اختلاف ہوتے ہیں. بھئی یہ بدعتی ہیں، خاص طور پہ اہل سنت اور مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والوں کو بہت زیادہ بدعتی کہا جاتا ہے، بدعتی لوگ ہیں. تو بھائی بدعت کہتی کس کو ہے، پہلے اس کی تعریف متعین ہو جائے. اور پھر اگر واقعی کسی میں بدعت ہے تو وہ چاہے پھر سنی کہلائے، چاہے شیعہ کہلائے، چاہے دیوبندی کہلائے، چاہے وہابی کہلائے، وہ قابل غریب کا، کیونکہ بدعت تو کسی کے لیے بھی جائز ہے. اور اگر وہ حقیقتاً وہ بدعت نہیں ہے جس پر گرفت ہوتی ہے تو پھر اس کو ویسی بدعت حرام کہنا یہ حرام ہوگا، کیونکہ حلال کو حرام کہنا منع. اس لیے معرفت ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھیے گا. مجھے بتائیں اللہ کے نبی نے جو کچھ احکام بیان کیے سب سے پہلے اس کا مکلف کون تھا، یعنی کس پر انہیں پورا کرنے کی ذمہ داری تھی؟ بولیے. صحابہ کرام. یہی ہے نا، یہی تھے نا صحابہ کرام. اب دوبارہ بولے، سب سے پہلے کس کو سرکار نے مخاطب کر کے مکلف بنایا؟ صحابہ کرام کو. اب جب سرکار فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، اور ایک روایت میں کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم نئے نئے امور کی ایجاد سے بچو. فرمایا سب سے پہلے مخاطب کون ہوں گے؟ بولیے. صحابہ کرام اس بات کے مکلف تھے کہ نہیں تھے کہ نبی کریم کا کہنا مانیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بدعت تو صحابہ کرام کے دور میں بھی بدعت ہی ہے، کیونکہ وہ اول مخاطب ہے. یہ تو نہیں کہ وہ بدعت کر لیں بعد والوں کے لیے منع. اب ہم جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بدعت کا وہی مفہوم لیا جو آپ اور میں ابھی لے رہے ہیں، کہ نبی کریم کے بعد جو دین اور دنیا میں نئی چیز پیدا بدعت سیئہ کہلائی. اور تیسری وہ کہا نہ گناہ نہ ثواب و بدعت مباحہ. وہ کیسے آپ سمجھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے. جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جوتی کا ایک تسمہ بھی دیتا تھا
اب اگر وہ بطور زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کو ہماری تلواروں سے محفوظ کر لیا، یعنی کلمہ گو کے خلاف ہم کبھی جہاد نہیں کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دلیل پیش کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں؟ سرکار نے تو منع فرمایا۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق کا دعویٰ کیا تھا کہ آپ ایک بدعت اختیار کرنے لگے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی کریم نے نہیں کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اصرار کرتا رہے، حتیٰ کہ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو حق کے لیے کھول دیا اور میں سمجھ گیا کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کام نیا تھا، نبی کریم کے فرمان کے بظاہر خلاف تھا، لیکن چونکہ دین کے لیے موافق تھا اس لیے نہ صرف عمر فاروق راضی ہوئے بلکہ صحابہ کرام بھی راضی ہوئے اور جہاد ہوا باقاعدہ۔ پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ گئے اور تقریباً 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن ایک کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، سرکار بیٹھے ہوتے تھے، 10 صحابہ وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، سرکار فرماتے لکھ لو، وہ لکھ کے چلے گئے۔ پھر سرکار اور 2-4 کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوسرا قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، سرکار ان سے فرماتے لکھ لو، یہ قرآن نازل۔ اس طرح قرآن کسی ایک کے پاس، سب کے پاس محفوظ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، اور کاغذ تو تھا نہیں پہلے دور میں، جانوروں کی کھال پر، اونٹوں کی ہڈیوں پر، پتھروں پر، درخت کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا۔ اب جب یہ 700 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کبھی نہ کتابی شکل میں جمع فرمایا نہ اس کا حکم دیا، لیکن حضرت عمر فاروق کہنے لگے، آئے صدیق اکبر کے پاس، اب دیکھیں معاملہ جس اپوزٹ ہو گیا، کہنے لگے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی ایک تو اللہ ہی محافظ ہے نا قرآن کا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ ہی کرے گا حفاظت، لیکن جو انسانوں کا مکلف بنایا ہے اس کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اسی طرح تیزی سے صحابہ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑے گا۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بدعت ہے۔ عمر فاروق اصرار کرتے رہے، کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی آخر قائل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن کو جمع کیا، اور پھر قرآن کو جمع کیا۔ معلوم ہوا دین کا فائدہ نظر آیا، تو جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا نہ اس کا حکم دیا صحابہ کرام نے کیا۔ پھر دور فاروقی آیا، آپ کہتے ہیں مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک امام صاحب 2-4 کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک نے اپنی جماعت وہاں قائم کی، ایک نے وہاں پہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کریں۔ چنانچہ پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ امامت کریں، اور لوگوں کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں۔ تراویح سٹارٹ ہو گئی، بعد جماعت تراویح سٹارٹ ہوئی، نہ دور سرکار میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے قیام کے بعد جب مسجد میں تشریف لائے اور امام کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مشہور جملہ آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب بدعت ہر ایک بری نہیں ہوتی، جس کو علماء کہتے ہیں اچھی بدعت ہے، جس کو عمر فاروق کہیں اچھی بدعت ہے، وہ بدعت حسنہ ہے۔ پھر آیا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے مدینہ عظمت کے لحاظ سے تو عظیم ہی تھا، لیکن رقبے کے اعتبار سے بہت ہی مختصر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہر گھر میں آواز پہنچ جاتی، لیکن پھر وسعت ہونے لگی۔ صدیق اکبر کے دور میں وسیع ہوا، عمر فاروق کے دور میں، حتیٰ عثمان غنی کے دور میں تو بہت زیادہ ہو گئی، اور بازار سٹی سے باہر نکل گیا۔ اب جب جمعے کی اذان دی جاتی جو دوسری اذان ہے تو اس کے فوراً بعد خطبہ، تو وہ اذان کچھ لوگوں تک پہنچتی کچھ تک نہ پہنچتی، کچھ بہت زیادہ مصروف ہوتے، پھر ان کو ایک دم خیال آتا تو وہ تیز تیز بھاگتے، اور بعضوں کا جمعہ خطرے میں پڑ جاتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اذان دوسری اذان سے پہلے بازار کے اندر دی جائے، تاکہ لوگ اس میں ہوشیار ہو جائیں، تیاری کریں، اور جب مسجد میں پہنچ جائے تب دوسری اذان ہو، اور اس کے بعد جو اصل اذان تھی جو قرآن پاک میں جس کا ذکر موجود ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
جب تمہیں جمعے کے لیے ندا دی جائے تو تم تمام چیزیں ترک کر دو اور جمعے کے لیے کوشش شروع کر دو. تو حضرت عثمان غنی نے بازار میں فرمایا پہلی اذان اسٹارٹ ہوگی. پہلی اذان وہاں، دوسری اذان یہ. نبی کریم نے پہلی اذان نہیں دی. صدیق اکبر نے پہلی اذان نہیں دی. دور فاروقی میں پہلی اذان نہیں تھی. یہ کب ایجاد ہوئی؟ دور عثمانی میں. اور بتائیے ہم میں سے ہر ایک کی مسجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہم نے یہ بدعت اختیار کی ہے نا. یہ ہے بدعت حسنہ، کیونکہ اس میں دین کا فائدہ ہے. پھر آگے چلیں تو قرآن کے اوپر زبر زیر پیش. یہ قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا. نبی کریم کے دور میں قرآن جتنی مقدار میں اب ہے اتنا ہی تھا. سورتیں اللہ نے نازل فرمائے، ان کے نام بھی اللہ نے رکھے، لیکن یہ قرآن 3 سپاروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا. میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر فقی جو بہت وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور زبردست قوت حافظہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن پاک کو 30 سپاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ فرمائے کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ. اب جو آپ 30 سپارے ہوتے ہیں نا، ایک آج 1.25 سپارہ پڑھا جائے گا، آج دوسرا سپارہ، آج تیسرا سپارہ. یہ دور سرکار میں نہیں تھا. دور صحابہ میں 30 سپاروں میں تقسیم نہیں تھی. ان سپاروں کے نام بھی نہیں تھے. یہ تو بات کی ایجاد. اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ جو اگر یہ دعویٰ کرے کہ جی 40 سپارے نازل ہوئے تھے، 10 سپارے سید عائشہ کی بکری کھا گئی، 10 سپارے تو تھے ہی نہیں، کہاں سے کھا گئی بتاؤ؟ تو یہ بھی ایک بیوقوف والی بات. تو یہ بھی ایک نئی چیز ایجاد ہوئی. پھر مسجدیں تھیں، صرف ایک روم، اس میں لوگ آتے نماز پڑھ کے نکل جاتے. اب مسافر آتے تو عام گھروں میں اور مسجد میں فرق ہی پتہ نہ چلتا. مسافر مسجدوں میں آ کے ٹھہرتے تھے ان دنوں میں. کہاں جائیں بھائی؟ اذان پہ پتہ چلتا مسجد کون سی ہے. اسی طرح دیواروں کے ساتھ پیشاب کرنا، تو مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر گیا کوئی. تو پھر علماء نے کہا بھائی کوئی ایسا امتیاز قائم کریں کہ عام گھر میں اور مسجد میں فرق ہو جائے. تو لہٰذا گنبد اور مینار بنانے کی اجازت دی گئی. یہ بہت بعد میں ایجاد ہوئے ہیں پھر گنبد اور مینار بنائے. آج بتائیں کون سے مسلک کی ایسی مسجد ہے جس میں گنبد اور مینار نہ ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر کیوں نہیں کویشچن ہوتا کہ نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صحابہ نے دیا، نہ کر کے دکھائے، گنبد مینار کیسے بن کے؟ بدعت توڑ دو. نو، سب بنا رہا. ایسے نبی کریم کے دور میں جماعت کے اوقات مخصوص نہیں تھے. نبی کریم فجر کے اندر بھی کبھی تو اول وقت میں آتے، کبھی درمیان میں، کبھی تو ایسے وقت میں آئے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں ایسا لگا سورج طلوع کر جائے گا، اور ایک دم سرکار آئے اور ہمیں تیزی کے ساتھ سرکار نے نماز پڑھائی. جماعت کے لیے وقت مخصوص نہیں تھا. لیکن آج آپ دیکھیں ہر مکتب فکر کی مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص ہیں کہ نہیں؟ فجر اتنے بجے، ظہر اتنے، عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ اتنے بجے. نبی کریم نے تو نہیں کیا. کیسے کر لیا ہم نے؟ اس لیے کہ اس میں آسانی ہے، اس لیے کر لیا. علماء نے اجازت دی. اسی طریقے سے ایمان مفصل آپ یاد کرتے ہیں، ایمان مجمل 6 کلمے یاد کرتے ہیں. اس کو ثبوت ذرا حدیث سے دے دیں، مجھے قرآن سے دے دیں. کہیں لکھا ہو یہ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، یہ 6 کلمے سرکار نے تعلیم فرمایا. نو، یہ بات کی اجازت. سب پڑھ رہے پڑھا رہے. مسجدوں کو پکا بنانا، اس پہ قالین بچھانا، مائک میں بیان، آپ کا اسپیکرز پہ اس کو سننا، سب نئی ایجادات ہیں. شادی بیاہ کے معاملات میں کتنی رسومات نئی آ گئی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم نے عقائد کی اصلاح فرمائی، ہمیں اسے اختیار کرنا ہے، تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 چیزیں، ایک اصل دین وہ آپ اختیار کریں گے، دوسرا جس کو آپ کے زمانے کے معتدل اور اچھے علماء اہل سنت کہیں کہ آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ اسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ و رسول و اولی الامر منکم، اور وہ بدعت حسنہ میں آئے. اچھی چیز کی اجازت ہمیشہ علماء دیں گے. لہذا بات پوچھتے ہیں انگوٹھے چومنا بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت ہو یا نہ ہو، اگر علماء اجازت دیتے ہیں کہ چلو سرکار کی محبت میں آپ ایسا کر لیں، اس کو فرض واجب نہ سمجھے، کوئی لازم نہیں ہے، اس کی اجازت ہوگی. 12ویں منانا، اگر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جی 12ویں کا استقبال کرنا، 12ویں منانا، یہ آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے. ہاں اس میں جو خرافات ہیں وہ یقیناً آپ کو چھوڑ دی ہوں گی، ورنہ نبی کریم کی خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا.
اگر یہ دلیل بنائے تو پھر جو میں نے 50 چیزیں آپ کے سامنے پہلے بیان کی ان سب کو ثبوت بتائیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بس اب آپ کے لیے معیار یہ ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے عقائد کے معاملے میں، اور اس میں ہمیں 2 چیزیں سیکھنی ہوں گی. ایک اصل دین کیا ہے، دوسرا مختلف قسم کے امور میں علماء نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز سے منع کیا. یہ ضروری ہے. جب آپ یہ 2 چیزیں کر لیں گے تو تیسرے سے